بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اسلامی قوانین کا جدید دنیا کی ترقی اور تغیر سے موازنہ۔ یہ تقریر تقریباً 1971 میں دانش کدہ الہیات مشہد یونیورسٹی میں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو ہے اسلامی قوانین کا جدید دنیا کی ترقی اور تغیر سے موازنہ۔ اس موازنے کے دوران ہم اپنے آپ کو دو چیزوں کے سامنے پاتے ہیں۔ ہمارے ایک طرف اسلامی قوانین ہیں اور دوسری طرف ایک تاریخی حقیقت ہے جو جدید دنیا کی ترقی اور تغیر ہے۔ البتہ مراد یہ نہیں ہے کہ جدید دنیا میں ترقی اور تغیر کے نام سے کوئی استثنائی چیز سامنے آئی ہے۔ ترقی اور تغیر انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ جس دن سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور اس نے اجتماعی زندگی کو وجود بخشا ہے، اسی دن سے مسلسل تغیر و تبدل اور ترقی و پیش رفت کے حال میں ہے۔ وہ کئی مراحل طے کرنے کے بعد موجودہ مقام تک پہنچا ہے۔ البتہ عصر جدید اور دنیا جدید میں تغیر و تبدل میں ایک ایسی جسٹ جمپ آئی ہے کہ شاید گزشتہ زمانوں میں اس عظمت و وسعت کے ساتھ کوئی جسٹ رونما نہیں ہوئی۔ اس گفتگو کی ضرورت یہ کہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں عزیز ہوں۔ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہمیں اسلام عزیز ہو، اور یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ ہمیں دنیا کی ترقی اور تبدل اور تہذیب کا ارتقاء عزیز ہو۔ تاہم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر مسلمان بھی رہیں اور دنیا کے تغیر اور ترقی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی چلیں، یا نہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کے 3 گروہ۔ ہمارے معاشرے میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دینداری سے اپنا تعلق کچھ زیادہ ہی ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، اسلام کے ساتھ زیادہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور دیندار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ نئی وجود میں آنے والی چیزوں اور زمانے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو بدگمانی کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ انہیں ایسے امور کے طور پر دیکھیں جو دین کے خلاف وجود میں آئے ہیں، لہذا پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ معاشرے سے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جب جدید معاشرتی مظاہر کے سامنے مکمل طور پر شکست کھا لیتے ہیں تب انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ جو کام عاقل کرتا ہے وہ جاہل بھی کرتا ہے، البتہ جاہل اس قدر ڈٹا اور جمع رہتا ہے کہ رسوا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہی کام انجام دیتا ہے، جبکہ عاقل حوادث کے آگے چلتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں ایک ایسی ہی بات کی ہے۔ آپ اپنے اصحاب سے شکایت کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم میں اور آپ میں اقدام اور سبقت کرنے کی قوت موجود ہو۔ اے لوگو، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانے اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں جن چیزوں کو ہم جانتے نہیں ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 32۔ ہم سے مراد معاشرہ ہے جو کچھ جانتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اور جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں۔
تاکہ جان لیں، اور جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں جب تک وہ آن نہ پڑے اس وقت تک ہمیں انہیں دور کرنے کی فکر نہیں کرتے. ہم ہمیشہ انہیں ختم اور برطرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پہلے سے یہ دیکھتے رہنا چاہیے اور جو چیز ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے اس کے وقوع سے قبل اس کا سد باب کرنا چاہیے. کافی کی کتاب العقل والجہل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے وہ غلطیوں کا شکار نہیں ہوتا. ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو دین کے نام پر تہذیب اور زندگی کی ترقی سے کٹا ہوا ہے. اس کے مد مقابل ایک اور گروہ ہے جس نے تہذیب، سائنسی ترقی اور زمانے کے تقاضوں کے نام پر اپنے آپ کو دین اور دینی حقائق سے کاٹ لیا ہے. یہ لوگ ہر اس چیز سے گریزاں ہو رہتے ہیں جس سے قدامت کی بو آتی ہے. اس گروہ کی نظر میں لفظ قدامت، جس کے معنی زیادہ پرانے زمانے کے حامل ہونا ہے، کہنگی کے مساوی ہے، حالانکہ یہ دونوں مختلف مفہوم ہے. کہنگی یعنی فرسودگی اور بوسیدگی، اور قدامت یعنی زیادہ مدت کا حامل ہونا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز جو قدیم ہو یعنی پرانے زمانے سے ہو وہ فرسودہ ہونا بھی ہوگی اور منہدم کر دینے کے قابل ہو. پہلے جس جگہ بھی قدیم کا لفظ آتا تھا اس سے ایک تقدس کی مہک آتی تھی، کہتے تھے کہ یہ ایک قدیمی چیز ہے لہذا کچھ زیادہ تقدس رکھتی ہے. اب معاملہ برعکس ہے. ایک گروہ کی نظر میں جو ہی کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قدیمی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے کہنگی، شکستگی اور بوسیدگی کی بو آتی ہے. اس مقام پر ایک درمیانی طبقے کی ضرورت ہے جو کم و بیش معاشرے میں موجود ہے. اس مقام پر ہمارے طبقے پر ایک بھاری اور دشوار ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک مکمل اور گہری تحقیق کریں اور دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. کیا ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان اور متدین بھی ہو اور زمانے کے تقاضوں اور زندگی کی ترقی سے ہم آہنگ بھی ہو؟ یا پھر ایسا ممکن نہیں؟ کسی بھی دوسرے دین سے زیادہ اسلام کو اس مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ دائمی ہے اور دفتر نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور ابد تک اس دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں آئے گا. اس کی دوسری خصوصیت خود اس دین کی ترقی و توسیع ہے. اگر اسلام نے دوسرے ادیان کی طرح 4 عبادی احکام اور 4 اخلاقی احکام و نصاب پر اتفاق کر لیا ہوتا اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے ضوابط واضح نہ کیے ہوتے تو اس مشکل سے ہرگز دو چار نہ ہوتا. جہاں تک عبادی مسائل کا تعلق ہے یہ معاملہ زیادہ اہم ہے. لوگ ہر دور اور زمانے میں ایک مشکل شکل میں عبادت کرتے ہیں. یا 4 اخلاقی نصیحتیں ہوں تو بھی معاملہ اہم نہیں، لیکن یہ ایک ایسا دین ہے جو حلال و حرام کے بہت سے احکام لایا ہے اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام نے کوئی قانون وضع نہ کیا ہو اور حکم نہ لایا ہو. یہی وجہ ہے کہ اس بحث کے نقطۂ نظر سے اسلام اور ہم مسلمانوں کا کام بہت زیادہ دشوار ہے. خاص طور پر یہ کوئی ایسی بحث نہیں جس کے تمام تر مسائل کو ایک نشست میں پیش کر کے ان کا تجزیہ کیا جا سکے اور سمجھا جائے کہ بات تمام ہو گئی ہے. اس سے تو فقط مطالعے کی راہ ہموار ہوتی ہے. اس بارے میں ہم نے پہلے سے کچھ یادداشتیں لکھ رکھی ہیں اور مشرق سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست یعنی آیت اللہ سید علی خامنائی نے وہ مجھ سے لے لی ہیں تاکہ انہیں اسلام اور متخصصات زمان کے نام سے ایک کتاب کی صورت دے سکیں. ایک زمانے میں ہم نے اس بارے میں تقریباً 25 تقاریر کی تھی. انہوں نے انہیں استخراج کیا ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھ یادداشتیں ہیں جنہیں انہوں نے لے لیا ہے تاکہ انہیں ایک کتاب کی صورت دے سکیں. بہرحال ہم اس کتاب کو اس موضوع کے تمام مسائل کے لیے کافی اور وافی نہیں سمجھتے، لہذا ہماری گفتگو زیادہ تر ایک فہرست مرتب کرنے، متوجہ کرنے اور اس مشکل کے حل کے لیے کلید
پیش کرنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ انسانی کے تحول کا سبب ہم نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے تاریخ میں ترقی اور تحول کا معاملہ جو انسانی زندگی کے ناگزیر اصولوں میں سے ہے، کیونکہ انسان تاریخ متغیر ہے اور اس کا ایک سبب ہے۔ کسی بھی حیوان یہاں تک کہ اجتماعی زندگی بسر کرنے والے حیوانات مثلا شہد کی مکھی کی زندگی بھی متغیر اور مجہول نہیں ہو سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کئی ہزار سال قبل بھی شہد کی مکھی کی زندگی اسی نظام اور اسی وضع پر تھی جیسی آج ہے، لیکن انسان بہت جلدی اپنی زندگی کے نظامات اور وضع تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کا سبب وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو اپنی زندگی کا آپ مختار ہے۔ دیگر موجودات یہاں تک کہ اجتماعی زندگی بسر کرنے والے حیوانات کی رہنمائی، سرپرستی اور معلمی طبیعت اور جبلت کرتی ہے۔ ایک لحاظ سے اندھی اور جابر جبلتیں ان پر مسلط ہیں اور انہیں کسی ندرت اور تخلیق کا حق نہیں دیا گیا ہے، اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار بھی انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا موجود ہے جس کی زندگی ضعف اور کمزوری سے شروع ہوتی ہے اور اسے اپنے کمال کا سفر خود سے البتہ انبیاء کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی ندرت، اپنی طاقت اور اختیار کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ اصول تغیر پر مبنی منطق۔ انسانی زندگی کے تغیر کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض افراد جن سے یقیناً آپ کا واسطہ پڑا ہوگا یا آپ نے ان کی تحریروں میں انہیں پڑھا ہوگا، جب اس مسئلے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے زمانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک فلسفی اصول سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنیادی قانون تغیر و حرکت ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز ثابت اور جامد نہیں ہے، یہاں تک کہ دو لمحوں میں بھی وہ ایک حال پر نہیں رہتی۔ مثلا خود ہم یہاں بیٹھے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کل تھے وہی 100% آج ہے، جبکہ اپنے کل کی نسبت آج ہم بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ تبدیلی غیر محسوس ہے۔ جیسے ہم گھڑی میں گھنٹے کی سوئی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں رکی ہوئی نظر آتی ہے، ہم کتنا ہی غور سے دیکھیں اس کی حرکت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب دیکھتے ہیں تو وہ دائرے کا 1/12 حصہ طے کر چکی ہوتی ہے۔ آنکھ سے نظر نہ آنا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فلاسفہ نے کائنات میں حرکت کے مسئلے پر بہت سی باتیں کی ہیں۔ اصولاً اس کائنات کی ماہیت ہی حرکت اور تغیر و تبدل ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے اسلامی حکماء حرکت جوہریہ کے قائل نظر آتے ہیں اور انہوں نے کائنات کو حرکت و تغیر کے مساوی قرار دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کائنات کا بنیادی ترین اصول تغیر ہے اور اس دنیا کی کوئی چیز دائمی نہیں، تو دین بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ رہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ہمیشہ رہنے کی ضد ہے۔ جواب: اگر مسئلے کو اس صورت میں خالص فلسفی شکل میں پیش کیا جائے تو اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز متغیر ہے وہ دنیا کے مادی مظاہر ہیں۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ مظاہر متغیر ہیں، لہذا پیغمبر جو خود مظاہر عالم میں سے ایک ہے متغیر ہے، یعنی ایک نومولود کی طرح پیدا ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور وفات پا جاتا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو قوانین عالم کے بارے میں، کیا قوانین عالم بھی متغیر ہیں؟ ہمارا سورج یقینی طور پر بوڑھا ہو جائے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا، ستارے بھی اسی طرح ہیں، دنیا میں موجود تمام نباتات اور حیوانات اس امر میں شامل ہیں۔ لیکن کیا یہ بات اس امر کی دلیل بن جاتی ہے کہ فزکس اور بائیولوجی کے قوانین بھی پرانے ہو جائیں گے؟ اسلام قانون ہے، مظہر نہیں، اور جو چیز متغیر ہے وہ مظہر ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اسلام باقی رہے گا لیکن پیغمبر فوت ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ کے الطاف نے مصطفیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ وفات پا گئے تو اس سبق اور درس نہیں مرے گا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان ہے آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب بھی مر جانے والے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ لیکن خداوند عالم اسلام اور قانون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ ہاں، قرآن کے یہ کاغذ اور جلدیں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ قرآنی حقائق ہے۔ اسلام کا تعلق معنی کی قسم سے، صورت کی قسم سے نہیں ہے، لہذا ہمیں معافی کی روح سے بات کرنی چاہیے، ہمیں معنی کی روح سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام جو ایک قانون کی صورت ہے کس حد تک قانون طبعی کی صورت رکھتا ہے، یعنی کس حد تک طبیعت کی فطرت اور طبیعت کی عمارت سے ہم آہنگ ہے۔ اسلام قانون بیان کرنے والا ہے۔ قانون اسلام در حقیقت ایک زبردستی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ ایک طبعی قانون ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اس قانون میں انسان کی اجتماعی طبیعت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ قانون انسانی زندگی کا مدار معین کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اسلام اس وجہ سے باقی ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بہت سے دوسرے افراد کی طرح جو اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں ہمارا انحصار صرف اس فلسفی اصول تغیر پر ہو تو فوراً ہمیں جواب دیا جائے گا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جو چیز متغیر، کونا اور فرسودہ ہو جانے والی، مر جانے اور ختم ہو جانے والی وہ مظاہر ہیں، لیکن قوانین اس میں شامل نہیں۔ قانون کے موضوع پر ہمیں الگ سے بات کرنا چاہیے۔ دوسری منطق، انسانی زندگی کا قانون متغیر ہے۔ قوانین پر گفتگو کرنے والے بعض لوگ جو نسبتاً زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس لحاظ سے کہ تغیر و تحویل قانون طبیعت ہے یہ نہیں کہتے کہ اسلام جاویدہ نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہتے کہ کیونکہ اصولاً انسانی زندگی متغیر ہے اس لیے اس کا قانون بھی متغیر ہے۔ کیوں؟ اسی دلیل کی بنیاد پر جو ہم نے عرض کیا کہ کیونکہ انسان ایک ایسا وجود ہے جو اپنے آپ کا خود مسئول اور مختار ہے، اور انسانی زندگی متغیر رہتی ہے، انسانی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ قانون تو انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنتا ہے۔ قانون انسانی ضروریات کی تکمیل کا آبرومند اور عادلانہ طریقہ پیش کرتا ہے، لہذا قانون کی بنیاد اجتماعی ضروریات ہیں۔ آئیے ہم ضروریات کا مجازہ لیتے ہیں۔ کیا انسانی ضروریات ہمیشہ ایک سی رہتی ہیں یا ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں؟ انسانی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ شکار کے دور میں انسان کی ضروریات ایک خاص طرح کی تھی، کھیتی باڑی کے زمانے میں کسی اور طرح کی ضروریات پیدا ہوئی۔ ہمارا زمانہ جو مشین کا زمانہ ہے، اس میں مشین اپنے ساتھ کچھ اور طرح کی ضروریات لے آئی ہے۔ جب ضروریات بدلتی ہیں تو قدرتی بات ہے کہ قانون کو بھی بدلنا چاہیے۔ اس گروہ کی نظر میں زمانے کے تقاضوں کے مختلف ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسانی ضروریات بدلتی ہیں۔ ہم ایک مثال عرض کرتے ہیں، کیا 100 سال پہلے انسان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ سڑکوں اور شہر کی ٹریفک کے لیے ٹریفک کے کچھ قوانین واضح کریں؟ مثلاً دائیں جانب چلے چوراہے پر اور اوورٹیک کرنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گدھا سواری کے زمانے میں انسان کے لیے ٹریفک کوئی مسئلہ نہ تھا، یہ وہ مسئلہ ہے جو گاڑیوں نے آنے کے بعد پیدا کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے بین الاقوامی قوانین ہیں، مثلاً بحری جہازوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کے سمندری راستوں میں بین الاقوامی حقوق کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ماضی میں ان کی سرے سے ضرورت ہی نہ تھی، یہ ایک جدید ضرورت ہے اور قانون بھی جدید ہے۔ اسی طرح قوموں کے درمیان فضائی قوانین مشترک اور عمومی قوانین موجود ہیں۔ کیونکہ ضروریات بدلتی ہیں لہذا قوانین کو بھی بدلنا چاہیے۔ جواب: البتہ یہ ایک اور بات ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ انسانی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، انسانی ضروریات بدل جاتی ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ انسان کی کچھ ضروریات ثابت اور دائمی ہیں اور کچھ ضروریات متغیر اور عارضی۔
انسان کی تمام ضروریات متغیر نہیں ہیں، انسان کی معنوی اور روحانی زندگی سے تعلق رکھنے والی ضروریات ثابت ہیں، اور وہ ضروریات جو انسانی زندگی کی شکل و صورت سے تعلق رکھتی ہیں متغیر و تبدیل ہونے والی ہیں۔ انسانی زندگی کی شکل ہمیشہ بدلتے رہنے کو آپ اس امر کی دلیل نہیں بنا سکتے کہ زندگی کی روح کو بھی ہمیشہ بدلتے رہنا چاہیے۔ دینی مسائل کا ربط زندگی کی روح سے ہے، اس کی شکل سے نہیں۔ اگر آپ خود اسلام کو مطالعہ کریں، اور یہ اسلام کے امتیازات میں سے ہے، آپ ایک مقام پر بھی نہیں دیکھیں کہ اسلام نے زندگی کی شکل و صورت کو مرکز نگاہ قرار دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ مجھے یہی صورت درکار ہے۔ اس صورت کو نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ وہ زندگی کے روحانی اور معنوی پہلو کو مد نظر رکھتا ہے۔ انسان اور کائنات بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز متغیر ہے، تو اس طرح سے ہر چیز کہنا بھی درست نہیں ہے۔ طبیعت کائنات کا چہرہ بدلتا ہے، لیکن اگر کائنات کا ایک ثابت رخ نہ ہوتا تو محال تھا کہ اس کا یہ متغیر رخ ہوتا۔ اگر کوئی چیز تغیر پذیر ہوتی، جیسے کہ ماضی میں ہر ایکٹولس نے کہا ہے اور ہمارے زمانے میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، تو کوئی چیز بھی کسی لحاظ سے اور کسی بھی رخ سے 2 لمحوں میں ایک حال پر باقی نہ رہتی۔ گزشتہ اور آئندہ میں کوئی ارتباط برقرار نہیں رہ سکتا تھا، اور کائنات میں کوئی قانون نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہی کائنات اپنی اس متغیر صورت کے ساتھ، جس کے متعلق ہم نے کہا کہ طبیعت کائنات کا متغیر چہرہ ہے، ایک ثابت رخ بھی رکھتی ہے جو کائنات کے اس متغیر چہرے کا محافظ ہے، کیونکہ اگر وہ ثابت رخ نہ ہوتا تو اس متغیر رخ کا وجود بھی نہ ہوتا۔ جن مسلمان فلاسفہ نے حرکت جوہریہ کو پیش کیا ہے، انہوں نے کائنات کے رخ ثابت کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طبیعت متغیر ہے، لیکن یہ طبیعت کی ایک روح ہے جو ہمیشہ ثابت ہے۔ اسی حوالے سے مولانا روم کے بلند درجات کے اشعار وہ یہ کہتے ہیں: اے دلیر، صدیاں بیت گئیں، لیکن یہ معنی برقرار ہیں اور دائمی ہیں۔ اس ندی میں پانی کتنی ہی مرتبہ بدل گیا، لیکن اس خورشید کا عکس ہمیشہ برقرار رہا، لیکن لہذا اس کی بنیاد آب رواں پر نہیں بلکہ عرض آسمان کی حدود پر ہے۔ یہ صفات معنوی اور روحانی ستاروں کی طرح ہیں، اور وہ یہ جو چرخ معنی کی ہم سطح اور اس کے برابر ہیں۔ یوں کائنات میں کچھ حقائق ثابت ہیں اور ایک متغیر صورت ہے۔ خود ہمارے اندر بھی اسی طرح ہے۔ ہم اگر ایک روح اور ایک حیات ثابت اور ایک مشخص پہلو کے حامل نہ ہوتے تو ہمارا متغیر پیکر بھی نہ ہوتا۔ یہ جو ہم ہیں، ہم وہی 40 سال پہلے والے اور 50 سال پہلے والے آدمی ہیں، حالانکہ ہمارا یہ بدن کئی مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے اور جھڑ چکا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ناخنوں کی صورت میں کوڑے دان میں جا پہنچا، اور اس کے دوسرے حصے دوسری صورت سے اس سے جدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے بدن کی کھال کے خلیے سیل پپڑی کی صورت میں جھڑ جاتے ہیں اور دوسری صورتوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور ہمارا وہ 10 سال پہلے کا بدن اب خدا جانے کن کوڑے دانوں میں پڑا ہے، لیکن ہم ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ ہماری روح باقی ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی بھی ہو بہو انسانی بدن اور ساری کائنات کی طرح ہے۔ اس کی ایک روح ثابت اور ایک پیکر متغیر۔ ثبات اخلاق، مثلا قدیم زمانے سے انسان اپنی جبلتوں کو ایک نظام کے تحت لانے کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ اس میں شہوت کی جبلت تھی، جاہ و طلبی کی جبلت تھی، جنسی جبلت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں حصول علم کی جبلت اور کھوج لگانے کی حس بھی پائی جاتی تھی۔ وہ زیبائی کی جبلت کا حامل تھا، نیکی، احسان اور اخلاق کی جبلت رکھتا تھا، اور عبادت و تقدیس کی جبلت کا مالک تھا، جس طرح کی جبلتیں اور غرائز کا حامل تھا۔ اس وقت ہم ان کی بنیاد کے بارے میں
کہ ان سب کی جڑ ایک ہے یا نہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو ضرورت تھی کہ اپنی ان جبلتوں کو کوئی نظام دے، ان جبلتوں کو کسی نظام کے تابع کرنے کا انعام اخلاق ہے۔ البتہ اخلاق اور آداب و رسوم میں فرق ہے۔ جو چیز ان جبلتوں کو کسی نظام کے تابع کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلا انسان کو چاہیے کہ اپنے تربیتی اصول میں ہمیشہ اپنی عقل کو شہوات اور جاہ طلبی پر قدمہ کی اصطلاح میں عقل کو نفس پر حاکم قرار دے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ خواہ بدن کہنا و فرسودہ ہو جائے اور کائنات بھی پیکر کہنا نہ ہو جائے، لیکن یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استقامت اور ثابت قدمی جو ایک اخلاقی صفت اور مظہر ہے اب پرانی ہو چکی ہے؟ 1000 سال پہلے استقامت انسان کے لیے اچھی چیز تھی، لیکن اب اچھی نہیں ہے۔ خود اعتمادی اور دوسروں کا سہارا نہ لینا قدیم زمانے میں اچھی بات تھی، لیکن اب یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اس کے برعکس کرنا اچھا ہے۔ اسی طرح اجتماعی خصوصیات مثلا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت داری اور خیانت نہ کرنا، یہ سب امور روح حیا سے مربوط ہیں یا جنہیں حقوق انسانی قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت، آزادی اور مساوات، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید دنیا اب ان باتوں کو قبول نہیں کرتی؟ اب عدالت فرسودہ ہو چکی ہے، اب آزادی پرانی بات ہو چکی ہے، اب مساوات ماضی کی بات بن چکی ہے، اب انسان دوستی قصے پارینہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے کہ آج اگر کسی بھی قوم کو اپنی تاریخ میں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس نے چند ہزار پہلے مثلاً آزادی مساوات کو احترام دیا تھا، عدالت کا احترام کیا تھا اور کم تر ظلم کیا تھا، تو یہ قوم اپنے لیے وجہ افتخار کے طور پر اس کا ذکر کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں انسان چند ہزار سال قبل سے تعلق رکھنے والے ایک مسئلے کو اپالو اور خلا کے زمانے میں اٹھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امور روح زندگی سے رابطہ رکھتے ہیں، زندگی کی شکل و صورت سے مربوط نہیں ہوئے۔ بس اگر کوئی کہتا ہے کہ انسانی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی ضروریات دو طرح کی ہیں، ثابت و دائمی ضروریات اور متغیر ضروریات۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ضروریات متغیر ہوں۔ رہا یہ سوال کہ اسلام نے ثابت و متغیر ضروریات کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا ہے، اس پر بات کی فصل میں بات کریں گے۔ زمانے کی عصمت کا مسئلہ، اس مقام پر ضروری کہ ہم ایک اور معاملے کا بھی جائزہ لیں، اور وہ یہ کہ یورپ کے بعض فلسفی مکاتب فکر میں، خاص طور پر ہیگل کے فلسفے میں جس میں نیشنلزم اور نسل پرستی کا سہارا لیا گیا ہے، اس میں ایک اور چیز، اگرچہ یہ ہماری دی ہوئی تعبیر ہے، عصمت زمان یعنی زمانے کے معصوم ہونے کا سہارا بھی لیا گیا ہے۔ اسی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر قوم کی روح ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی ہے اور قوم کی روح کو عقل مطلق کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، لہذا قوم کی روح غلطی نہیں کرتی۔ ایک فرد غلطی کر لیتا ہے لیکن روح قوم، دوسرے لفظوں میں روح زمان، غلطی نہیں کرتی۔ لہذا بعض لوگوں نے اس بات کو اس شکل میں بیان کیا کہ کلی طور پر انسانی معاشرے کی روح زمان غلطی نہیں کرتی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اس مقام پر بھی کچھ توقف کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ زمانہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ زمانہ غلطی کرتا ہے۔ یہ زمانہ غلطی نہیں کرتا، یہ انسان ہے جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا چاہیے کہ وہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ انسان معاشرے میں مختلف چیزیں وجود میں لاتا ہے۔ کبھی وہ ایسے پھول ہوتے ہیں جو عقل انسانی، علم انسانی اور انسانی تحقیق و جستجو کے ذریعے خود کھلتے ہیں۔ اگرچہ ان میں بھی بعض اوقات انسان غلطی کر جاتا ہے، لیکن اگر نسبت کے لحاظ سے حساب کریں تو انسان جتنا آگے بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی غلطیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔
اور وہ حقیقت کو کشف کرنے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ زمانے کے بہت سے مظاہر ایسے ہیں جو 100% خالصتاً انسانی علم کا حاصل ہے اور انسانی تحقیق و عقل کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم لازماً ہم آہنگ ہونا چاہیے، بلکہ بعض ایسے پہلو ہیں کہ انسان کے لیے ناممکن کہ ان سے ہم آہنگ نہ ہو، یعنی وہ ان کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ اقتصادی دنیا میں جب کوئی نیا طریقہ پیداوار سامنے آتا ہے تو ہر پہلو سے سستا تیار ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو کوئی اسی قدیم طریقے سے پیداوار حاصل کرتا ہے جو اس سے زیادہ قیمت پر تیار ہوتی ہے، ایسی پیداوار کو وہ لامحالہ مہنگی قیمت پر فروخت کرے گا، جبکہ وہ دوسرا ارزاں قیمت پر بازار میں لے آتا ہے۔ اصلاً وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ امور ہیں جو واقعاً جبر تاریخ ہیں اور جبر تاریخ کے مقابل ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے آج کی دنیا میں طرح طرح کے دفاعی وسائل بنائے جانے کے باوجود ایک ملک ضد کرنا چاہے اور کہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے قدیم دفاعی وسائل مثلاً شمشیر و نیزے استعمال کروں گا، واضح ہے کہ اس کا مطلب دفاع نہ کرنا اور شکست تسلیم کر لینا ہے۔ محال اور ناممکن ہے کہ قدیم دفاعی اسباب و وسائل ان جدید اسباب و وسائل کے سامنے ٹھہر سکیں جو مسلسل روز بروز تبدیل ہو رہے ہیں۔ البتہ ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان صرف ایک صاحب علم موجود نہیں اور اس کے کام صرف اس کے غریزہ علم کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ انسان ایک شہوت پرست، خواہش پرست اور جاہ طلب موجود بھی ہے۔ دنیا میں جو بہت سے مظاہر وجود میں آتے ہیں اور جن میں سے بہت سے نئے اور تازہ ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ان کی پیدائش علم و عقل کا نتیجہ ہے یا شہوت، حرص، طمع اور جاہ طلبی کی وجہ سے یہ وجود میں آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کے مولود نہیں ہیں بلکہ انسان کی جاہ طلبی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کی شہوت پرستی کا نتیجہ ہے، یہاں تک کہ انسان کی جاہ طلبی کے ہاتھ میں قید قلم کا نتیجہ ہے۔ میں ایک سادہ مثال عرض کرتا ہوں۔ ہیروئن ایک جدید مظہر ہے یا قدیم دنیا کے جدید ترین مظاہر میں سے ایک ہیروئن ہے۔ یہ بنیادی طور پر علم کا نتیجہ ہے، لیکن علم آزاد کا نہیں، علم و عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ اس علم کا نتیجہ جو شہوت اور جاہ طلبی کے ہاتھ میں اسیر ہے۔ یہ ایٹم بم اور یہ غیر معمولی تباہ کن اسلحے کیا جدید دنیا کی ترقی اور تحویل کا نتیجہ نہیں؟ تو پھر کیوں بڑی طاقتیں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہی ہیں کہ کیا کوئی راہ حل نکل سکتی ہے کہ اس ترقی کا راستہ روکا جائے؟ بلکہ کیا اس ساری تباہ کن قوت و طاقت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن باہمی اتفاق رائے کے ساتھ ایسے نہیں کہ ایک کے پاس رہ جائیں اور دوسرے کے پاس نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ علم کو ایک غلط راستے پر لے گئے۔ بجلی کشف ہوئی ہے، ایٹم کشف ہوا ہے، بارود اور ڈائنامٹ کشف ہوئے ہیں۔ جس نے ان چیزوں کو سب سے پہلے کشف کیا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان طاقتوں کو انسان کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈائنامائٹ ایجاد کرنے والے شخص نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ایجاد سے غلط کام لیا جا رہا ہے تو وہ اتنا دکھی ہوا کہ اس نے اپنے اس عمل کے کفارے کے طور پر اپنا نوبل انعام ایسے افراد کو دے دیا جو ایک مفید خدمت انجام دے رہے تھے۔ ہم نے متعدد بار سنا ہے کہ ہمارے دور کا اور اسی دور میں وفات پانے والے عظیم سائنسدان آئنسٹائن ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتا رہا کہ اس نے ایٹم کے حوالے سے جو انکشاف کیا اس سے مفید سے پہلے مضر کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اے کاش میں نے یہ انکشاف نہ کیا ہوتا، تاکہ وہ انسان کی جاہ طلبی اور خواہش پرستی کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ لہذا زمانہ کہ جو در حقیقت انسانی ہے، اس میں ترقی و کمال کا امکان بھی پایا جاتا ہے اور انحراف و گمراہی کا بھی۔ بس ہم یہ بات قبول نہیں کر سکتے کہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔
ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے. یہ صحیح کہ زمانے کے تقاضوں سے مراد انسانی زندگی کے تقاضے ہیں. آپ زمانے کے کن تقاضوں سے کہتے ہیں کہ ہم آہنگ ہونا چاہیے؟ کیا ہر نئی چیز پیدا ہونے والی چیز اور ہر وہ چیز جو اس صدی میں ظاہر ہوئی ہے وہ صحیح ہے، یا ہر وہ چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ آج کی دنیا کو بھلا نہیں لگتا، آج کی دنیا اسے پسند نہیں کرتی، وہ غلط ہے؟ آج کی دنیا پسند کرے یا نہ پسند کرے، کیا دنیا میں بھی کوئی معیار ہے کہ ہم کہیں کہ آج کی دنیا پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آج کی دنیا یعنی لوگوں کی اکثریت یہ کبھی معیار نہیں ہو سکتی. زمانے کے سامنے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے اپنی تقریر کے آغاز میں یہ آیت پیش کی تھی، سورہ احزاب کی 33 آیت نمبر 72. ہم نے یہ امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف کا اظہار کیا، جبکہ انسان نے اسے اٹھا لیا. انسان جو اس بڑی ذمہ داری کا حامل ہے، اس کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ کہ زمانے کے راستے پر آگے بڑھے اور زمانے کی ترقی کی مخالفت نہ کرے، اس کا راستہ نہ روکے. بہت سے لوگوں کی طرح قدامت پرستی نہ کرے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی بڑی ایک اور ذمہ داری بھی ہے، اور وہ یہ کہ زمانے کے انحرافات کا مقابلہ کرے. اس مقام کو ایک تیسری ذمہ داری وجود میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے زمانے کی ترقیوں اور انحرافات میں تمیز کرنا، تاکہ اس طبقے کی طرح جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، زمانے کی پیش رفت کو انحراف قرار دے کر اس سے جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہونا، اور اسی طرح زمانے کے انحرافات کو ترقی کا نام دے کر اس کے پیچھے نہ چل پڑے.